باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتح لکل الصلاة علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اللہ شافی اللہ کافی۔ ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ہم نے آج کا موضوع کینو، موسمبی اور فروٹر یعنی کہ کینو کے فوائد ہی رکھا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تینوں ایک ہی فیملی کے ہیں اور اس میں ایک مالٹا بھی آتا ہے اور اس میں ایک ریڈ بلڈ مالٹا بھی آتا ہے جو آخر میں آتے ہیں، اور پھر شکری مالٹے جو ہے وہ کہلاتے ہیں، یہ بھی آخر میں آتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں جو پاکستان میں الحمدللہ بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہیں اور بڑی اچھی کوالٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں آج آپ کو موسمبی کے بارے میں بتانا ہے کہ موسمبی کا جوس یا کینو کا جوس، اس کے فائدے بھی بتانے ہیں، اس کے چھلکے کے ہم کیا فائدے لے سکتے ہیں وہ بھی بتانا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ موسمبی عموماً بیمار لوگوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ وہ لوگ جو کہ بیماری کے بعد کی کمزوری میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہت عمدہ چیز ہے موسمبی۔ اور دوسری چیزوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ موسمبی میں یہ دیکھیں ابھی چونکہ تازی آئی ہے، لیکن ایک بڑی اہم چیز بتاؤں کہ یہ اس کے ٹاپ پہ یہ آپ دیکھیں یہ ایک نشان سا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اسے آپ قریب کر کے دیکھیں گے تو یہ ایک پیسہ سا بن جاتا ہے، اور یہ پیسہ بن رہا ہے کہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس کے کچھ دانے آ گئے اور اس کے بعد یہ پورا جو ہے ایک پیسہ سا یہاں پر اس جگہ بن جائے گا۔ تو جب بھی آپ موسمبی لیں تو اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک پوری لائن سی پیسے کی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ پیسہ ایک نام ہم لیتے ہیں، لیکن عموماً یہ پورا ایک گول نشان جو ہے اس میں بن جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ میں نے جو بتایا یہ موسمبی کی واحد نشانی ہے، اور اسی سے اس کے معنی کہ یہ ایک نمبر چیز ہے کہ اس جگہ پہ یہ نشان جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ دوسری موسمبی میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، کیونکہ عموماً اگر جس موسمبی میں یہ نشان نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ مالٹا ہے، اور مالٹا کھٹا ہوتا ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ اس کا استعمال کر کے اور اسی طریقے اس کو شکلاً بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں موسمبی بالکل یلوئش ہوتی ہے۔ موسمبی جو ہے یلوئش ہوتی ہے، یہ اورنج نہیں ہوتی۔ اس کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ یہ کھٹاس اس میں نہیں ہوتی، اور موسمبی کے فائدے جو ہے مالٹے یا کینو سے الگ ہیں۔ تو اسے آپ اس انداز سے اگر کاٹیں گے تو دیکھیں گے اس کا کلر بھی الگ ہوگا، اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوگا، اور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم پائے کھاتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس کا جوس آپ کی انگلیوں میں لگ جائے تو انگلیاں جو ہیں وہ چپکنے لگتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ موسمبی کی نشانی ہے جو بڑی ضروری تھی، جو کہ مجھے آپ کو بتانی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جوس کے کیا فائدے ہیں۔ جوس مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے موسمبی کے جوس کی بات کرتے ہیں کہ موسمبی کا جوس فوری طور پہ خون کے اندر حل ہو جاتا ہے اور خون کی مقدار کو زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کہ اسے ملاوٹ نہ کریں، اسی طریقے سے اس کا تازہ جوس نکالا جائے اور اس کے بعد اسے آپ مریض کو استعمال کروائیں، بچوں کو استعمال کروائیں، بچوں کو جو آپ کھچڑی دیتے ہیں اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیں، بڑوں کو اس کا جوس جب تک کہ یہ موسمبی 3 مہینے یہاں پہ موجود ہے، 4 مہینے موجود ہے، اب تو امپورٹڈ موسمبیاں بھی آ گئی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ بہت عمدہ چیز ہے، اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، اس سے توانائی آتی ہے، جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خون کے مقدار کو فوری طور پہ بڑھاتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 1 گلاس پینے کے 1 گھنٹے کے اندر باقاعدہ توانائی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ موسمبی کے خاصے ہیں۔ اور اورنج کے فائدے یہ ہیں کہ اورنج ہو گیا، اس کے جوس ہو گئے، یہ جتنی چیزیں ہم جوس کی اب بات کرتے ہیں، چاہے آپ موسمبی کا جوس لیں اس کے فائدے میں نے الگ بتا دی کہ کمزوری اور ویکنس کے لیے بہت اچھی ہے۔ مالٹے کا جوس یا کینو کا جوس جو ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔ اس کا جوس جو ہے آپ کی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو جو ہے وہ آپ کم کرتا ہے جوس جو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جسم کے اندر فری ریڈیکلز
جو بہت زیادہ فری ریڈیکلز یعنی کہ جو جرثوم میں ایسے ہوتے ہیں جو فری ہوتے ہیں جو کہ کسی کام کے نہیں ہوتے وہ کینسر کا موجب بنتے ہیں. تو فری ریڈیکلز کی تعداد کو کم کرتا ہے. تو یہ اس کا خاصہ ہے اس اورنج جوس کا کہ اس میں جس طریقے سے دیکھیں یہ جوس ہم نے فروٹر کا اور اس کو ملا کے ہم نے جوس بتایا کہ جوس کا 1 گلاس روزانہ صبح کے وقت اگر پیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور اس میں نے کہا کہ فری ریڈیکلز کی مقدار کو یہ کم کرتا ہے, کینسر سے یہ بچاتا ہے, جسم کے اندر اعصابی نظام اور مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے, نزلہ زکام اور جو فلو ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے. اور وہ پیشنٹ جو کہ کینسر میں مبتلا ہے وہ بھی اگر اورنج جوس پئیں گے تو وہ ان کی مشکلات کو اور ان کی جو کیمو کی جو تکالیف ہوتی ہے ان کو کم کرتا ہے. کل میں نے ایک اہم بات بتائی تھی کہ اورنج جوس جو ہے, اورنج جوس کے ساتھ اگر آپ 1 عدد کیلا اس میں ڈال کے اور اس کو گرینڈ کر لیں تو یہ کینسر کے جو بلڈ کینسر کے جو پیشنٹ ہیں ان کا علاج ہے. یہ باقاعدہ اس پہ تحقیق کی گئی, کئی لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا بلڈ کینسر کہہ رہے ہیں, ہاں ڈیولپ ہوا تھا, ہم کیمو تک نہیں پہنچے, لیکن صبح سے شام تک کے جو ہے ہم نے چونکہ اس میں وائٹ سیلز کم ہوتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے سیب کا جوس لیا جائے, اس میں نیمبو ڈال کے اس سے وائٹ سیل ڈیولپ ہوتے, اور بلڈ کینسر کے لیے کیلا اور کینو جو ہے اس کا جوس جو سامنے رکھا ہے 1 کیلا اس میں ڈال کے اور وہ جوس جو ہے ان کو پلایا جائے. اور اسی طریقے سے گٹھیا کی بیماری میں عموماً جو درد رہتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ علاج ہے. اس میں جو فائبر ہوتا ہے باریک باریک جو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی آنے چاہیے, وہ آپ چھنی نہ لگائیں اس میں بھلے آپ اس کے بیج پھینک دیجئے, لیکن یہ گٹھیا کے لیے, دردوں کے لیے, چھوٹے دردوں کے جو مشکلات ہوتی ہیں, ہڈیوں میں کمزوری ہوتی ہے, اس کے لیے یہ بہت عمدہ رہتا ہے. مصفی خون ہے, اور مصفی خون کے لیے کہ وہ لوگ جن کے دانے نکل آتے ہیں, سردیوں میں بہت سے لوگوں کے دانے نکلتے ہیں, تو وہ چرائتا تھوڑا سا لے اور رات کو مٹی کی پیالی میں 1 چمچہ چرائتا ڈال دیں, اور اس کے بعد اس کو صبح جو ہے اس جوس کے ساتھ وہ چرائتے کا پانی اور کینو کا جوس ملا کے پینے سے آپ کے پرانے سے پرانے دانوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. چہرے پہ جو نشانات لڑکیوں کے لڑکوں کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ چرائتا بھگا کے صبح اس کا پانی اور کینو کا جوس اس کے ساتھ لازمی لیا جائے. اسی طریقے سے آرٹیکیریا جو ہوتا ہے جسے اردو میں ہم ددوڑے کہتے ہیں کہ ایسے پیسے سے نشانات بن جاتے ہیں, اس میں کوئی بھی آپ گائے کا گوشت ایسی گرم چیز جو آپ کو سوٹیبل نہیں, تو آرٹیکیریا عموماً کافی پیشنٹس کو ہو جاتا ہے. ان کے لیے جو ہے وہ کینو کا جوس ایک شافی علاج ہے کہ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. کولیسٹرول کا جیسے میں نے بتایا کہ کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے, دل کی رفتار کو یہ بہتر کرتا ہے کینو کا جوس. اس میں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو زیادہ استعمال جو ہے وہ نقصان دہ, یعنی پورے دن کے اندر آپ 3 گلاس جوس ایک عام صحت مند آدمی پی سکتا ہے. اور اس میں ایک یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ شوگر پیشنٹ اگر ہے تو وہ جوس کا استعمال بالکل نہ کرے, 1 گھٹ بھی 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ جوس کا استعمال شوگر پیشنٹ نہیں کرے گا. جو میں نے فائدے بتائے وہ فائدہ جیسے ایک اگر شوگر پیشنٹ ہے تو اس نے کرنا یہ ہے کہ کینو 1 لینا ہے, اور کینو کو جو اندر کے جو میں نے بتایا, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو اندر کے جو اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں, دھاگے دیکھیں ابھی بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے, تو یہ دھاگے جو ہوتے ہیں یہ شوگر پیشنٹ کے لیے فائبر بہت اچھا ہے. اس کے دھاگے جو ہے اس میں ہو یا موسمبی میں ہو جس میں بھی ہو, تو یہ دھاگے جو ہے شوگر پیشنٹ کے لیے بہت عمدہ چیز ہے, اس سے شوگر لیول کو کم رہتا ہے. تو آپ اسے لیجئے. کھٹے کینو, کھٹے فروٹر جو ہے وہ شوگر پیشنٹ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. موسمبی جو ہے عموماً اوائڈ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ اس کے چھلکے جو ہیں, ابھی چونکہ وقت کم رہ گیا تو میں نے بتایا کہ چھلکے جو ہے یہ بھی بڑے کام کے. چھلکوں کو سب سے بڑی بات ہے کہ اس طریقے سے آپ دھوپ میں سکھا دیجئے, اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ دھوپ میں سکھانے سے پہلے اس کے اس طریقے سے چھری سے, جس طریقے سے میں آپ کو کر کے بتا دوں کہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہمیں پیس بنانے ہیں. یہ ہم نے پیس بنائے اور
اس انداز سے یہ پیس آپ کو بنانے، اور اس کو جو ہے ان پیس کو اتنے چھوٹے چھوٹے پیس کو آپ شیرے کے اندر آپ شہد کا شیرہ بنا لیجئے اور اس میں ڈال کے اور تھوڑا سا ابالیے، یہ گل بھی جائیں گے اور اس کے بعد اس کا مارملیٹ کا آپ کا جیم تیار ہو گیا. اور اسی طریقے سے زردہ وغیرہ جو آپ لوگ گھروں پہ بناتے ہیں تو اس کو اسی انداز سے جو ہے زردے میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو چھلکے جو پھینکنے نہیں ہیں، یہ چھلکے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اور اس کے چھلکوں کو سکھا کے جو اس کا پاؤڈر ہے اس پاؤڈر کا استعمال بھی آپ کو بتا دوں کہ عموماً بدہضمی کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. بدہضمی کے لیے آدھا چمچہ جو ہے آپ اس کو صبح شام لے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے بیوٹی پروڈکٹ کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ جن کا چہرہ خراب رہتا ہے، عموماً اپٹن جو بنایا جاتا ہے، صرف آپ بیسن میں ملتانی مٹی اور کینو کے چھلکوں کا پاؤڈر یہ تینوں ایک ایک چمچہ ملا لیجئے اور اس کو پورے چہرے پہ لگا لیجئے، اور 1 گھنٹے بعد آپ چہرہ دیکھیے بالکل حسین اور جمیل ہو جائے گا، آپ کا رنگ صاف ہوگا. آپ 1 گلاس جوس کینو کا پیجئے 40 دن تک، اور روزانہ یہ اپٹن لگائیے. تو وہ لوگ جن کا دھوپ کی وجہ سے رنگ خراب ہو جاتا ہے، اگر لائٹنگ کی وجہ سے رنگ خراب ہو جاتا ہے، لائٹنگ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہیوی لائٹس جو ہوتی ہیں ان کو جب وہ فیس پہ پڑتی ہیں، بہت سے میں نے دیکھا کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جب وہ آئے تو بڑے اچھے رنگ کے تھے، اور اس کے بعد جب لائٹ چہروں پر پڑتی ہے تو ان کے رنگ بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کینو اور ان کے چھلکوں کا پاؤڈر جو ہے وہ لگانے سے آپ کا رنگ بھی صاف رہے گا، اور ایک بیوٹی پروڈکٹ ہے. اس کا جوس روزانہ کوشش کیجئے کہ 40 دن تک 1 گلاس پیجئے، یہ عام صحت کے لیے بہت عمدہ ہے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ٹی وی کی آواز بند رکھیں. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں انجم. ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ جیسے جن کی زیادہ عمر ہے اور تاثیر بھی ٹھنڈی ہے، کہ جن کو ٹھنڈک مطلب جلدی اثر کر جاتا ہے، تو ان کے لیے بالوں میں بال کالے ہو جائیں، ان کے لیے کچھ بتا دیجیے ایسا کہ جلدی بال کالے ہو جائیں اور ٹھنڈا زیادہ نہ ہو کہ ان کی شریر میں عمر ٹھنڈک کتنی ہے؟ ہیلو، عمر کتنی کے لیے آپ پوچھ رہی؟ کتنی عمر کی خواتین کے لیے؟ 45 اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا. ہاں پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں حکیم صاحب، میں کھانے وال سے بات کر رہی ہوں، مسز جاوید. جی فرمائیے. حکیم صاحب میرا بیٹا نا 5 سال کا ہے، ٹھیک. تو اس کو نا نزلہ نہیں رکتا، گرمیاں سردیاں ہی اس کو نزلہ بہت زیادہ رہتا ہے. تو اچھا ہم نے اس کا ہومیوپیتھک بھی علاج کروایا اور انگریزی بھی علاج کروایا، تو اچھا تھوڑے دن کے لیے فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی حال ہو جاتا ہے. تو اچھا ان کے نا نزلے کے ساتھ ساتھ ان کو کھانسی ہو جاتی ہے، کھانسی کے ساتھ پھر الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو مہربانی آپ اس کے لیے نا کوئی اچھا سا بتا دیں دوائی، اور یہ بھی بتا دیں کہ کتنی دیر تک کھانی ہے. ہم کے پاس لائٹ نہیں ہے، آپ فون پہ بتا دیں. میں آپ کو لائٹ نہیں ہے تو آپ جواب لے لیجئے. ایک تو سب سے پہلے آپ اس کو کاکڑ سنگھی، قسط شیریں، تخم سرس، 3 چیزیں ہم وزن جو ہے آپ لے لیجئے، اور آدھا چمچہ ان تینوں پاؤڈر کو ملا کے، آدھا چمچہ اور 1 چمچہ شہد کا ملا کے یہ ان کو صبح شام دیجئے. دوسرا ان کو یہ کیجئے کہ کینو جو ہوتا ہے، جو ہم یہ جوس بتا رہے ہیں، یہ جوس آپ ادرک ملا کے دیں. اس میں ادرک کا پاؤڈر، جو سونٹ کا پاؤڈر ہوتا ہے، وہ اس میں ڈال کے، اور کسی سے پوچھے نہیں، آپ روزانہ 1 گلاس پلائیے. اس سے نزلہ صحیح ہوگا. اور ناک میں دو قطرے دونوں طرف جو ہے کلونجی آئل کے ڈالیے، انشاءاللہ آپ کے بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے پاس ایک کال. جی پشاور سے ہمارے پاس آمنہ صاحبہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سوال بتائیے. جی میں نے پک آپریشن کیا ہے نا. اچھا. تو ان کی جگر میں بھی ابھی پرابلم ہو رہی ہے، وہ جگہ پھولنے لگتی ہے اور کڑے ہونے میں بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے. اچھا. جی کتنا تو عرصہ ہوا کچھ پتے کا بتائیں. آپریشن کا؟ جی پتے کا آپریشن آپ کہہ رہی نا ہو چکا ہے؟ جی جی. کتنا عرصہ ہوا میں نے پوچھا؟ کتنا عرصہ ہوا؟ 2 سال ہو گئے تقریباً. اچھا 2 سال ہو گئے. تو ابھی ان کو کیا ہوتا ہے؟ وامٹ وغیرہ ہوتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم. کون صاحبہ کہاں سے؟ میری جو ہے نا مسئلہ ہے کہ میرے فیس پہ بہت زیادہ چھائیاں ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کروا کے لیکن مسئلہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہی.
अच्छा جی اس کے علاوہ جو ہے نا اور میری امی کی طبیعت ہمیشہ درد رہتی ہے, ڈاکٹروں سے بہت زیادہ علاج کروا لیکن فرق نہیں پڑتا. جائیوں کا مسئلہ تو میں نے لکھ لیا. کوئٹہ سے جی آپ بول رہی ہیں نا؟ جی 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 نام بتا دیجئے. حسینہ. ٹھیک ہے. امی کا کیا مسئلہ بتا رہی ہیں؟ گھٹنوں میں ان کی بہت زیادہ درد ہوتی ہے. ان ٹھیک. کی جو ہے نا ڈاکٹروں سے بھی علاج ہوا لیکن گھٹنوں میں فرق نہیں پڑ رہا, ہمیشہ سے ان کی درد رہتی ہے. اچھا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے سوال. جی السلام علیکم. ناظم آباد سے شاہین صاحبہ. السلام علیکم. جی کراچی سے شاہین صاحبہ. جی سوال بتائیے. جی میرے ہسبینڈ ہے, ان کو کھانسی بہت ہوتی ہے, بلغمی کھانسی ہے, اور اتنی شدید کھانسی ہے حکیم صاحب کہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. بہت علاج کرایا اور مجھے گھٹنوں کی طرف کی شکایت ہے, میرے گھٹنوں میں بھی شدید درد رہتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. شاہین صاحبہ کی اپنی کال لی. آپس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ لاہور سے. لاہور سے بول رہے ہیں. کون صاحب؟ جی محمد سلمان. سلمان جی سوال بتائیے. میرے نا جسم کے اوپر نا دھدری پھیلی ہوئی 2-3 سال سے نا وائٹ نشان بن جاتے ہیں خشکی کے, اور ان کو خارج اگر کرے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. وہ ختم نہیں ہو رہے, کبھی سر میں بھی ہو جاتے ہیں. اگر میں بال کٹوا دوں تو پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. سر پہ بھی تھوڑے ہیں اور زیادہ نا میرے یعنی کہ پیٹ کے اوپر زیادہ ہیں اور کمر کے اوپر. اچھا اچھا. جی چلیں ٹھیک ہے تو آپ کو میرے جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم شاہ رخ صاحب. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیسے ہو آپ؟ جی اللہ کا شکر. سوال بتائیے. جی جی میرے جو نا اسکن پر دانے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے پمپلز ہیں اور اسکن کافی ڈیمیج ہو چکی ہے, تو چلیں اس کے ٹھیک ہے. لیے کچھ آپ بتا دیں. اور بال بھی جو ہے نا کچھ بالوں میں بھی مسئلہ ہے, بال بھی گرتے ہیں. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 19 سال. چل ٹھیک ہے جناب. بہت شکریہ آپ کی کال. آپس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حکیم صاحب آپ سے بات کرنی تھی. میرا بھائی ہے نا, اس کی عمر 30 سال. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں راول پنڈی سے بول رہی ہوں. راول پنڈی سے. کیا نام ہے؟ تہمینہ. اچھا. بھائی کا مسئلہ بتائیے. میرا بھائی ہے 30 سال اس کی عمر ہے, اور اس کو نا 9 سال سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. تو بہت علاج کروایا, وہ گولی کھاتا ہے ایپیوال. ٹھیک ہے. تو اس کو نہیں فرق پڑتا. مہینہ گزرتا ہے, 1.5 مہینہ گزرتا ہے تو اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جی ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم. اچھا کالر نہیں ہے ہمارے پاس. انڈیا سے انجم صاحبہ, اور انہوں نے بتایا کہ جو خواتین 40 ایئر سے ابو ہو جاتی ہیں اور وہ ان کو ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ کیا کریں. آپ 2 چیزیں لے لیجئے. کڑی پتہ لے لیں اور کلونجی. 2 چیزیں آپ لے لیں, کلونجی اور کڑی پتہ. اسے آپ زیتون کا تیل لے لیں آدھا, اور آدھا لے لیں کھوپرے کا تیل. دونوں تیلوں کے اندر آپ تقریباً جیسے آپ 1 پاؤ لے لیں. آدھا کلو تیل کے اندر آپ نے تقریباً 200 گرام کڑی پتہ اور 100 گرام جو ہے کلونجی. اس کو تیل جب گرم ہو جائے تو اس میں ڈال کے جلا لیجئے, اور اچھی طریقے سے جب وہ تیل جل جائے, کالے رنگ کا ہونے لگے, تو اسے آپ چولہے کو بند کر کے کو چھان لیجئے. یہ بال کالا کرنے کے لیے بہترین, اور کوئی ٹھنڈ وغیرہ یہ نہیں کرے گا. اس کا استعمال آپ کیجئے. ہاں پاس کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی حکیم صاحب آپ سے پوچھنا تھا, کل آپ نے ایڈیوں کا بتایا تھا. جی وہ ایڑیاں درد کر رہی ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ سونف اور چینی, آگے تیسری چیز کی سمجھ نہیں لگی.
अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ. कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से? मुजम्मल फैसलाबाद से. चले ठीक. आप पास कॉलर मौजूद हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी कौन जी. कहाँ से? हकीम साहब, मैं ना रुखसाना लाहौर से बात कर रही हूँ. जी फरमाइए. मेरी बेटी है 8 साल की, तो उसके ना दांत गिर गए हुए हैं. अच्छा जी, तो 4 महीने हो गए हैं, उसके दोबारा दांत नहीं आ रहे. उसके लिए आपको मशवरा दें. आप मुझे ये बताइए, 7 साढ़े 7 साल की उम्र में तो दांत गिरते हैं कुदरती तौर पे, और दोबारा आते हैं, तो इनके दोबारा नहीं आ रहे? जी जी, दोबारा आ नहीं रहे. अच्छा ठीक है जनाब, आपको बताता हूँ. आप पास कॉलर मौजूद हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई. पेशावर से आमना साहिबा, और इन्होंने बताया कि अम्मी का ऑपरेशन जो है 2 साल पहले हो चुका है गॉल ब्लैडर का, और इनको अभी जो है बदहज़मी रहती है, तमाम चीज़ें जिगर सही काम नहीं कर रहा है. इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ जहन में रखिए कि जिनका पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है उनको टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है. सुबह 9 बजे नाश्ता करना है, 2 बजे दोपहर का खाना खाना है, रात के 8 बजे रात का खाना खाना है. टाइमिंग आप ऑब्ज़र्व कीजिए, और ग़िज़ाओं के अंदर चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए. एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि सौंफ आप ले लें, 1 चाय का चमचा, इमली तकरीबन 1 टेबल स्पून, आलू बुखारा 1 टेबल स्पून में जो आ जाए, और सूखा अनारदाना. इन चारों चीज़ों को पानी में अच्छी तरीके से उबालिए और छान कर ये पानी महफूज रखिए. ये 2-2 चमचे या 4-4 चमचे तक आप दे सकती हैं. ये अम्मी को सुबह, दोपहर, रात तीनों टाइम पे ये आप पिलाइए. कम से कम 6 हफ्ते तक पिलाइए, इससे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा. कोयटा से इन्होंने बताया कि झाइयों का मसला है. कोयटा से साहिबा थी, और इसके लिए ये है कि आप ये करें कि कीनू का जो मैं बता रहा हूँ छिलके, ये बड़ी उम्दा चीज़ है झाइयाँ ख़त्म करने के लिए. इसका तरीका ये है कि हब्बुल रिशात आप ले लें, 100 ग्राम कीनू का पाउडर जो है वो ले लें, 100 ग्राम. इन दोनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो है को सिरके के साथ आप लगाइए. अगर सिरका पहले हाथ में टेस्ट डोज कर लीजिए, या फिर अरके गुलाब के साथ मिलाकर लगाइए. इससे आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी. झाइयों के लिए एक अहम नुक्ता ये भी है कि बाज़ दफ़ा पेट में कीड़े हो जाते हैं और झाइयाँ जाती नहीं, दुनिया का इलाज करवा लो. तो मैं अमूमन झाइयों की ख़वातीन जो 40 साल की उम्र की आती हैं, उनके पेट का भी इलाज करता हूँ, तो उसी से ही झाइयाँ सही हो जाती हैं. हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब. जी वालेकुम सलाम. कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मैं मिसेस सजाद मुल्तान से बात कर रही हूँ. जी फरमाइए. जी, मुझे हकीम साहब अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था. उन्हें यूरिन प्रॉब्लम था, बहुत रुक रुक के पेशाब आता था, और एक्सरे करवाया तो पता चला है कि नाली में ब्लॉकेज है ना. तो उन्होंने काफी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अभी भी बहुत मसला है, उन्हें यूरिन बहुत रुक नहीं. रुक जैसे आप उम्र सबसे पहले बताइए. 40 ईयर. 40 है जी. और शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, और कोई मसला नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक. के पास का भी है प्रॉब्लम, यूरिन में पास वगैरह भी बहुत ज्यादा आता है. हाँ, वो इन्फेक्शन है बेसिकली, तो वो देखना पड़ेगा. आप बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब. कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ. साइमा. इस्लामाबाद से साइमा. जी फरमाइए. जी, मैंने ये पूछा था कि मेरे बाल बेहद कमजोर है, मतलब कि कम है, घने नहीं है. इस तरह से कुछ बता दें कि बाल घने हो जाए. ठीक है, मैंने आपको एक तेल बता देना, ये इंशाअल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल कीजिए, और अपनी ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा जो तेज़ मिर्चें और ये तमाम चीज़ें जो है आप बंद कर दीजिए. इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतरी है. आप बस एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन सा, आप कहाँ से? सर इशफाक बात कर रहा हूँ हाला से. जी फरमाएं. सर हाला से इशफाक. जी जी, सवाल बताइए. सर मेरी छोटी सिस्टर है, उसके बाल बहुत गिरते हैं सर. ठीक है जनाब, आपको भी बताते हैं इसका इलाज.
ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میرے چہرے پہ نا دانے ہیں اور نشان ہے اور چھائیوں کا مسئلہ ہے. چہرے پہ دانے جھائیاں چھائیے ہیں چہرے پہ اور دانوں کے نشان بہت زیادہ ہیں. اچھا اچھا. اور میں افشا بات کر رہی ہوں ملتان سے. اچھا اچھا. اور میرا دوسرا مسئلہ یہ میرے بال نا باریک بہت ہیں, ایسے جیسے بم پھٹا بال ہوتا ہے نا ایسے بال ہیں. پلیز کوئی ایسا تیل بتائیں جس سے نا میرے بال لمبے بھی ہو جائیں اور یہ جھرجھرا پن ختم ہو جائے. تمہارے کو جو ہے نا بم پھٹے بالوں کے لیے ابھی دوسرے سیگمنٹ میں آخر میں ایک تیل تحفے میں دوں گا, ٹھیک ہے, وہ بم والے بال صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. ناظرین گرامی, یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کریم کی تفہیم کے لیے ایک منفرد پروگرام حکمت قرآن. قرآن مجید فرقان امید کا حسن دیکھیں, خوبصورتی دیکھیں. پہلے نظریہ بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم, اس کے بعد اس کا عمل دکھلا دیا. یہ اپنے ماننے والوں کو بالخصوص اور تمام انسانیت کے لیے ایک کھلی اور واضح کتاب ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے. اگر تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں رزق میں اور اللہ اضافہ کر دے اور برکت ڈال دے, اسے غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. جو لوگ اللہ کے حبیب کے راستے پہ چلتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہیں. حضور علیہ السلام نے جو باتیں سمجھائی ہیں, بتائی ہیں, ان پر صدق و یقین کرنا ہی ایمان بالغیب ہے, اور اسی کی بنیاد پر ہی ہدایت کے سارے راستے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے حکمت قرآن ہر جمعہ اور ہفتہ صبح 9 بجے صرف ARY QTV پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی تیمینہ صاحبہ. جی میری بیٹی جو ہے نا وہ 13 ایئرس کی ہے. وہ سوتے میں چاہے وہ دن میں سوئے یا رات کو, وہ 2 گھنٹے میں یا گھنٹے بعد ٹیشو کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ ہیلدی بھی ہے, اور نا اس کا ٹیشو کا مسئلہ شروع سے ہے, بہت علاج. اچھا یہ آپ کتنے ایج کتنا بتا رہی ہیں؟ 13 سال کی. اچھا 13 سال کی ہے. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. پاس ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کنول. جی کنول. جی مجھے ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے. جو نا میں نے علاج کروایا, یعنی کہ نا انجیکشن وغیرہ لگوائے, لیکن اس سے آرام تو آ گیا ہے, لیکن اس کے بعد جو اب میرے نا آنتوں میں فریکشن ہو گیا ہے. اور میدے میں بھی بہت پرابلم ہے. کچھ عمر کتنی ہے بیٹی آپ کی؟ عمر بتاؤ کنول. میری عمر 37 ہے. 37 ہے. اور ہیپاٹائٹس سی ہے آپ کو؟ مجھے ہیپاٹائٹس سی تھا, اس کا میں نے علاج کروایا 3 سال پہلے. تو یعنی کہ نا وہ تو صحیح ہو گیا, بہتر ہو گیا, لیکن اسے کمزوری بہت ہے اور میدے میں تکلیف اور جلن وغیرہ یہ. اور آپ کراچی میں رہتی ہو تو ایسا کرو کہ ابھی 5 منٹ بعد میرے نمبر اسکرین پہ آئیں گے, آپ میرے سے ملاقات کر لو, انشاءاللہ آپ کو میں بہترین حل بتا دوں گا اس کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہاں بس ایک کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ محمد طاہر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی آج ملتان کی تو لائن لگی. تقریباً کوئی 25-26 سال. یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو گیا. جی سر یورک ایسڈ کا جی کتنا ہے؟ 7 سے زیادہ ہے؟ 5 5.5 کچھ پوائنٹ تھا. اچھا پریشان نہیں ہو, ویسے حل بتا دیں گے اس کا, بے فکر رہیں. اصل میں بعض دفعہ مطلب یہ چونکہ ہمارا بڑا جلد میں پروگرام ہوتا ہے اور
بہت سے لوگوں کو جو اس کی جو رینج ہوتی ہے، اور وہاں پہ لیبارٹریز اگر پاکستان بھر میں دیکھا جائے تو کم از کم 2000 لیبارٹریز کے نام میں دیکھتا ہوں، تو اس میں بعض لوگ رینج جو ہے نا وہ WHO سے جو منظور ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو امریکن اس کی رپورٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو پاکستان کے جو رہائشی ہیں تو ان کے لیے ایک عجیب، یہ ایک لمبی بحث ہے، وہ صرف لیبارٹریز کے بزنس کو تھوڑا سا سپورٹ دینے کے لیے وہ رینج نیچے لے آتے تاکہ لوگ ڈریں، بار بار وہ کروائیں، فلاں نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ٹیکنیکلی وجوہات ہیں، اس میں میرا جو ہے ڈاکٹروں سے معاملات وہ ہو جاتے ہیں، تو میں اس پہ پروگرام نہیں کروں گا، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو بھی رینج ہے اس کو رینج جو سائٹ پہ لکھی ہوتی ہے اس سے ذرا کمپیئر کر لیا کیجئے، اس میں 7 لکھی ہوگی بارڈر لائن، آپ کی 5 ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو ایسی چیزیں ہیں جو بڑی معمولی ہوتی ہیں۔ شاہین صاحبہ ناظم آباد سے تھی اور انہوں نے بتایا کہ شدید قسم کی کھانسی نہیں ختم ہو رہی، 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 تو مربع بہی لے لیجئے اور اس کو صبح شام کھائیے، اور اسی طریقے سے بہی دانہ اگر آپ بازار سے لے لیں تو اس کو چوسنے سے دن میں 3-4 دفعہ پرانے سے پرانی کھانسی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ موسمبی اور کینو کا، یہ بھی بڑی عمدہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کو اوپر اندر کا جو پلپ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو آپ کھائیں تو اس سے بھی کھانسی کم ہوگی، کیونکہ وٹامن سی کا انٹیک جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے، اور یہ پھیپڑوں کے اور جگر کے انفیکشن کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے، اس کا آپ استعمال کیجئے۔ گھٹنے کے درد کے لیے السی میتھی دانہ جو ہے ہم وزن آپ لیجئے اور 5-5 گرام صبح شام لیجئے۔ لاہور سے ہمارے پاس سلمان صاحب، اور انہوں نے بتایا کہ جسم میں خشکی اور کچھ نشانات وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے 2 چیزیں آپ لے لیں، ایک تو نیم کا پاؤڈر جو ہے آپ وہ بنوا لیجئے، مہندی کے تازہ پتے لے لیجئے اس کا پاؤڈر، دونوں کو ہم وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیجئے اور اسے جو ہے مکس فروٹ کے سرکے کے ساتھ ملا کے ان جگہوں پہ لگائیے جہاں پہ نشانات ہیں، اور اسی طریقے سے کھوپرے کا تیل جو ہے اس میں تھوڑا سا کافور ملا کے 1 دن وہ لگائیے 1 دن وہ لگائیے، انشاءاللہ تعالی یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور کھانے کے لیے چرائتا بہت عمدہ چیز ہے، میں نے شروع میں بتایا کہ چرائتا کینو کے جوس کے ساتھ اگر پئیں گے تو جسم میں جو خراب خون ہوتا ہے، مصفی خون دوا ہے، چرائتے کے ساتھ اس کو لیجئے۔ اسی طریقے سے شاہ رخ صاحب کوئٹہ سے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ ان کے دانے وغیرہ، اس کے لیے بھی آپ جو یہی جو نسخہ میں نے بتایا کہ آپ اسے لیجئے نیم پاؤڈر، اور اسی طریقے سے اس میں مہندی ملا کے جہاں جہاں پر دانے ہیں ان کو کھوپرے کے تیل میں ملا کے لگائیے۔ اور دوسرا سوال آپ نے بال کا مجھے بتایا، بال کے لیے جو ہے یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آملے کا جو تیل ہوتا ہے وہ لے لیں، یا پھر اس میں میں نے جو نیم کے تیل کی ترکیب بتائی، اور کڑی پتے کی تیل کی جو ترکیب بتائی اسے آپ استعمال کریں۔ راول پنڈی سے تیمینہ صاحبہ نے بتایا کہ 31 سال کا بھائی ہے، اس کو مرگی ہے، اور راول پنڈی میں آپ ہیں۔ راول پنڈی میں آپ موجود ہیں، مجھ سے 16 تاریخ کو آپ مل بھی سکتی ہیں، اتوار کو میں وہیں پہ ہوں گا، اگلے اتوار کو، اس والے نہیں اگلے، تو مل بھی سکتی ہیں۔ ویسے اسرول اس کا علاج ہے کہ چھوٹی چندن جو ہے آپ ان کو دیجئے اس طریقے سے کہ 50 گرام چھوٹی چندن، 200 گرام جو ہے ثابت دھنیا اور 10 گرام کالی مرچی کو پیس لیجئے، اور یہ تقریباً 2-2 گرام ان کو صبح شام دیجئے پانی کے ساتھ۔ تو اس سے آپ یہ ہوگا کہ جو آپ ٹیبلٹ دے رہی جس کا آپ نے نام لیا وہ تو ہم بند نہیں کر سکتے ابھی، آپ اس کے ساتھ یہ نسخہ لیجئے، یا پھر اسلام آباد میں میرے سے آپ اتوار کے دن مل لیجئے گا، نیکسٹ سنڈے کو۔ راول پنڈی سے یہ تھیں، اور اس کے بعد مزمل صاحب انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایڑی کے درد کے لیے جو نسخہ بتایا تھا، ایڑی کے لیے ایک تو میں نے بتایا تھا کہ آلو کو دھو کے اس کا جوس آدھا اور آدھا پانی لے لیجئے اور اسے جو ہے صبح شام پیجئے، اور اس کے لیے میں نے سونف آپ کو بتائی تھی کہ سونف کا پانی بہت عمدہ رہتا ہے، انیسون اور سونف 2 چیزیں میں نے بتائی تھیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ رخسانہ صاحبہ لاہور سے، انہوں نے جو سوال کیا ٹیکنیکلی سوال ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ دانتوں کے مسائل جو ہے نا، اور وہ بھی 7.5-8 سال کا بچہ، یہ آپ کسی ڈاکٹر کو بتائیے کہ کیا وجہ ہے، اس کے اندر کیا ایسی ڈیفیشنسی ہوگی ہے کہ قدرتی دانت نہیں نکل پا رہے، اب اس کو کسی ڈینٹسٹ کو دکھائیے، ڈینٹسٹ مطلب دانت کے ڈاکٹر کو دکھائیے۔ اسی طریقے سے مسز سجاد ملتان سے آپ نے بتایا کہ شوہر کو پیشاب کا مسئلہ بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس میں پیپ بھی آ رہی ہے، خون بھی آ رہا ہے، اس کے لیے
چاہیں تو آپ یہ دوا بنا لیجئے یا میرے سے فون پہ کانٹیکٹ شام کو 5 سے 6 کے درمیان کر لیجئے گا. سنگ جراحت آپ کو لینی ہے, سنگ جراحت صبح شام جو ہے لینی ہے. سنگ جراحت 50 گرام لے لیجئے, دم الاخوین 50 گرام لے لیجئے, اور اسی طریقے سے کھانے والا جو انڈیا کا گیرو ہوتا ہے وہ لے لیجئے 50 گرام. تینوں کو ملا لیجئے اور یہ تقریباً 2-2 گرام صبح شام لیجئے. اور اسی طریقے سے پیٹھا اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے, جو لوکی جو ہوتی ہے نا بڑی والی, اس کا حلوہ مٹھائی کی دکانوں میں ملتا ہے, اسے کہتے ہیں پیٹھا, وہ جو ہے صبح شام 50-50 گرام کھائیں, اس سے کافی فرق ہوتا ہے. شربت بزوری بہت عمدہ چیز ہے, یا شربت انجبار, اسے آپ استعمال کریں, آپ کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن مجھ سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر. اسلام آباد سے انہوں نے بتایا کہ ان کے بال بہت کمزور ہو رہے ہیں, کوئی تیل بتائیے. تیل کے لیے یہ میرے خیال سے وہ والی پیشنٹ ہے جنہوں نے کہا کہ میرے بم پھٹ جاتا ہے, تو میں نے اس وقت یہ آفر کی تھی کہ آپ میرے نمبر ابھی آ گئے میرے اسکرین پہ, تو وہ آپ یہ نمبر لیجئے اور شام کو مجھے 5 سے 6 کے درمیان میں آپ کو گفٹ کے طور پہ, آپ صرف اپنا ایڈریس اس کو لڑکی کو بتائیے گا, تو بم پھٹنے والی جو لڑکی ہے وہ مجھے فون کرے, اس کو میں تیل بھیجوں گا, اس کا بم ختم ہو جائے گا. اشفاق صاحب حالہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو جو ہے بال ان کے زیادہ گرتے ہیں, تو اس کے لیے لہسن بہت عمدہ چیز ہے کہ لہسن آپ لے لیجئے اور پیاز, دونوں چیزوں کا جوس نکال لیں اور اس کو روغن زیتون میں ڈال کے ابال لیجئے, اور یہ تیل لگانے سے بھی بند ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت اچھے رزلٹ آ جائیں گے. افشا صاحبہ ملتان سے, انہوں نے بتایا کہ ان کو جھائیوں کا مسئلہ ہے چہرے پہ, اور اس میں یہ کہ آپ نے نشانات بھی بتائے کہ اس میں دیکھو 2 چیزیں ہیں. پہلی تو بات تو یہ کہ جھائیوں کے میں نے متعلق جیسے بیچ میں بتایا کہ پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. آپ اسٹول کا ٹیسٹ کروا لو, اسٹول DR, تو ڈیٹیل رپورٹ میں آ جائے گا کہ کیڑے ہیں یا نہیں. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ قسط شیریں لینی ہے. قسط شیریں 100 گرام کا پاؤڈر بالکل باریک کروا دیجئے, اور پیٹرولیم جیلی یا ویزلین کسی بھی چیز میں ملا کر آپ چہرے پہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ گڑھے پڑ گئے ان جگہوں پہ اس کو لگاتے رہیے. دن میں 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام اس طریقے سے لگائیے, جو آپ کے نشانات ہیں وہ مٹ جائیں گے. اس کے لیے یہ بہت عمدہ. اور ہلدی بھی اس سلسلے میں بہت اچھی ہے کہ ثابت ہلدی لے لیجئے اور اس کو اتنا بڑا ٹکڑے کو کسی پتھر میں پانی ڈال کے اس طریقے سے گھستے رہیں, اس کا جو پیسٹ نکلتا ہے وہ بھی ان جگہوں پہ لگانے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں. تیمینہ صاحبہ نے ہمیں فون کیا ملتان سے, اور انہوں نے بیڈ ویٹنگ کا بتایا کہ بچی جو ہے پیشاب کرتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہوتی ہے اس میں یہ کہ دماغی کمزوری جو ہے وہ دور کی جائے. خاص طور پہ میں منع کرتا ہوں کہ پیٹنٹ دوائیں جو ہوتی ہیں, سفید رنگ کی گولیاں بازار سے آ جاتی کہ صاحب یہ دے دو, اس سے نقصانات ہوتے ہیں, اس سے ان کے پیریڈ والے معاملات خراب ہو سکتے ہیں, فیوچر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, تو ایسی چیزیں نہ دیا کریں. آپ سمپل سا علاج کیجئے. دماغ کی کمزوری کے لیے بادام, تقریباً آپ 5 بادام جو شیل والے ہوتے چھلکے والے, ان کو توڑ کے 5 بادام رات بھگا دیجئے, صبح ان کو 5 بادام اور 2 دکنی مرچ اور 1 منقع, یہ 3 چیزیں صبح بچی کو چبائیے, اور رات کو سونے سے پہلے آپ سفید تل جو ہے گڑ کے اندر بھون لیجئے, اور اس کے تل کے لڈو ٹائپ کے کالے تل کے لڈو بازار میں بھی مل جاتے ہیں, یہ آپ کھلائیں گے تو یہ مسئلہ دیرینہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں حل ہو جائے گا. کراچی سے کمل صاحبہ, دیکھو بیٹی تم نے ہیپاٹائٹس سی کا مجھے بتایا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے, عمر ان کی 37 ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو جلن وغیرہ بھی ہے, اس سے کئی کمپلیکیشن ہوتے ہیں. جو آپ انجیکشن لگواتے ہو اس کے کچھ عرصے بعد یہ جو ہے وہ بالکل اس کی جو ریٹ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں PCR وغیرہ کرواؤ تو پھر وہ دوبارہ اٹھ کر آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ پرہیز کیجئے, اور اس کے لیے مختلف دوائیں ہوتی ہیں. آپ سے میں نے یہ عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ آپ کراچی میں رہتی ہیں تو مجھے آپ کال کر لیجئے. اور اسی طریقے سے محمد طاہر صاحب, آپ نے یورک ایسڈ کا بتایا, اس کا میں نسخہ بتا چکا کہ آلو کا پانی پیجئے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے خیر رہی تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.